قضا نمازوں کے بارے میں عرض کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہوئی اور باقی جہاد کے سفر میں 1 یا 2 مرتبہ فجر کی نماز قضا ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ بہت زیادہ کفار کی طرف سے تیر پھینکے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے اس دن کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب وہ سلسلہ بند ہوا تیروں کے آنے کا، فرمایا کہ آؤ ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ جی کیسے پڑھیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں قضا نماز کیسے پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے کو دیکھنا، جیسے میں پڑھوں گا اس طرح میں سے پڑھتے رہیں۔ تو قضا نمازیں اگر جس طرح اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہوئی، صحابہ کی بھی ہوئی، تو وہ قضا نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ تو اگر چند لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اور وہ جماعت کے ساتھ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی، ایسے ہی غزوے سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر فجر کے ٹائم میں آنکھ نہیں کھلی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، وہ بھی سو گئے۔ تو جب سورج نکلا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ پھر آپ اس وادی سے تھوڑا آگے چلے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وضو کیا اور پھر باضابطہ طور پہ اذان بھی دی اور پہلے سنتیں پڑھی، پھر جماعت کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز ادا کی۔ تو یہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو عمل کرایا تاکہ امت کو نماز جو قضا ہو جائے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ تو وہ گویا کہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے سامنے آ گیا کہ قضا نمازیں چند لوگوں کی نکل جائے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ وہی ہوگا جو ادا نماز کا ہوتا ہے، صرف نیت کا وہ آ جائے گا کہ بھئی جو نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میری فجر کی نماز جو رہ گئی ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، یا میری عشاء کی نماز رہ گئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہوتا ہے۔ اور باقی جو آج کل ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں قضائے عمری، کہ بس پڑھ لی نہیں پڑھی، پھر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، انسان کو کوئی احساس ہوتا ہے، وہ پھر ریگولر نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں اپنی پچھلی نمازیں بھی دہرا لوں، جس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ کیونکہ اس کا تصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس لیے اس کے لیے کوئی احکامات بھی نہیں تھے۔ اور بعد میں یہ سلسلہ چل پڑا کہ مسلمانوں میں اسی غفلت آ گئی، سستی آ گئی کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس میں 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہمیں یاد ہو کہ بھئی فلاں نماز میری قضا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، تو پھر اس نماز کو پڑھنے کا تو وہی طریقہ ہے جو وہ نماز ہے۔ فجر کی نماز کا آپ کو پتہ ہے قضا ہے، تو فجر کی 2 رکعت جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز آپ کو یقینی پتہ ہے کہ میری ظہر کی نماز رہ گئی ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح وقتی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات بلکہ اکثر یہ جو قضائے عمری کا مسئلہ آتا ہے، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی نماز پڑھی ہے کون سی رہ گئی، کہ اس میں کبھی تو انسان کوئی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی 4-5 دن پڑھ لی، کبھی 4-5 دن چھوڑ دی، پھر جا کر کوئی سال 2 سال 3 سال جب بھی عمر کے کسی
موسم میں جا کر انسان کو احساس ہو جائے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیچھے نماز پڑھ، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کون سی نماز رہ گئی کون سی نہیں پڑھی۔ اس کے لیے پھر طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز تو اسی طرح، کیونکہ 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہ مسئلہ آتا ہے ظہر کی نمازوں میں اور عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور وتر میں، اس میں تھوڑا سا تب، کیونکہ اب اس میں پڑھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نماز چھوٹی ہوئی ہے یا میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کو یا تو فرض میں یہ شمار ہوگی یا یہ نفلوں میں شمار ہوگی، لیکن اس کو ذرا اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ اگر یہ فرض اس نے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ نفل بن جائے۔ اب مثلا ظہر کی نماز کو آپ لیں کہ اگر ظہر کی نماز 4 رکعت، فرض پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے۔ لیکن اگر اس کو آپ نفل بنانا چاہیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی۔ تو اب جب کسی بھی نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ میری قضا ہے یا نہیں، جس طرح قضا عمری والا چند سال کی پڑھتا ہے، تو اس کو پھر یہ کرنا ہوگا کہ ظہر کی نماز بھی جب دہرائے گا تو اس کو پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، آخری 2 رکعتوں میں بھی ملائے گا۔ یہی پھر وہ اثر میں کرے گا کہ اگر فرض ہیں تو فرض ہو جائیں گے، نہیں تو اللہ کے یہاں نفل شمار ہو جائیں گے۔ اب پھر آئے گا مغرب میں۔ اب مغرب میں ایک مسئلہ ہے کہ مغرب میں فرض کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، نفلوں کی 3 رکعت ہوتی نہیں ہے۔ وہاں 3 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے جس میں ہم تشہد کرتے ہیں، 3 رکعت کے بعد وہ آخری قاعدہ ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے۔ تو لہذا اب کوئی بندہ جیسے قضاء عمری کر رہا ہے اور اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میری مغرب کی نماز رہی ہوئی ہے یا نہیں رہی ہوئی ہے، اب اس نے پڑھنی ہے اپنی ترتیب کے مطابق، تو اب وہ اس طرح پڑھے گا کہ 2 رکعت پر جس طرح بیٹھے گا، پھر تیسری رکعت میں سورت ملائے گا سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر جب بیٹھے گا تشہد کرے گا، تشہد کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، پھر کھڑا ہو کے اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملائے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کے پھر سلام پھیرے گا۔ اب اگر اس کے فرض رہے ہوں تو وہ فرض میں شمار ہوں گے، ورنہ یہ نفل کی 4 رکعت بن جائے گی۔ نفل کی 3 رکعت ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس میں یہ تھوڑی رعایت ہو جائے گی۔ اگر جان بوجھ کے انسان ایسے کرتا ہے ادا کرنے، اس میں پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ جان بوجھ کے نہیں ہے بلکہ اپنی نماز کو مزید درست کرنے کے لیے ہے، اس لیے پھر اس میں سجدہ سہو نہیں آتا۔ یہی چیز عشاء میں ہوگی کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جیسے سورت ملائی ہے بعد میں بھی ملائے گا۔ اب وطر میں پھر یہی طریقہ کرے گا جو مغرب کی نماز کے اندر کیا ہے کہ وطر کی تیسری رکعت پوری، تیسری رکعت میں ہاتھ بھی کر لے گا، باندھ بھی لے گا، دعائے قنوت بھی پڑھ لے گا، بیٹھ بھی جائے گا، تشہد بھی پڑھ لے گا، پھر تشہد کے بعد کھڑے ہو کر اس میں چوتھی رکعت ملائے گا۔ اس چوتھی رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اب بیٹھے گا، اور اس طرح یہ اپنی قضا، کیونکہ وہاں جو نمازیں یاد ہوں کہ یہ نمازیں رہ گئی تو اس میں اسی طریقے سے پڑھے گا، اور جس میں کنفرم نہ ہو تو اس کو یا تو وہ پھر نفل بنیں گے یا فرض بنیں گے، تو نفل کو پھر اس طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اور جو جمعے کی نمازیں رہ گئی، جمعے کی نماز میں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کی عام نماز بھی رہ جاتی ہے تو جمعے کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی نہیں، اس لیے اگر جو بندہ بغیر جماعت کے اب پڑھے گا تو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں اور نیت کر لیں اس کے لیے، چونکہ احادیث مبارکہ میں یا قرآن میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی یہ چیز تھی نہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہو۔ وہاں تو جو کٹر پکے قسم کے منافق ہوتے تھے وہ بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر ہم مسجد میں نظر نہیں آئیں گے تو پھر صحابہ کی تلواروں سے ہمیں کون بچائے گا، تو وہ تو آتے تھے نماز کے اندر۔ اب یہاں تو اب ہمارے یہاں تو عجیب ہو گیا، ہر
مقصد یہ کہ ہماری دنیا کے لیے تو قانون بھی ہے، پکڑ دکڑ بھی ہے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی دین پہ عمل کرے نہ کرے، اسے کوئی ملامت، کوئی لان تان کوئی بھی چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا اور نمازیوں پہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، نماز کو جو ہے عام قرضے کے ساتھ کیا ہے، جس طرح ہم کسی سے قرضہ لے لیں وہ واپس کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، تو لہذا اس کو ہم ادا کریں گے۔ باقی رہا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے یہ آدمی پہلے ہی مر جائے۔ میں نے کہا جب ادا پڑھنا شروع کر دے گا اسی دن بھی مر جائے گا، اللہ پاک اس کو ادا میں ہی شمار فرما دیں گے۔ بھئی اس نے ارادہ کر لیا، کوشش کر لی، اللہ نے کون سی ہماری نمازوں کو اٹھا کر کہیں سنبھالنا ہے؟ اللہ تو ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک یہ سین بھی قائم ہوگا کہ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو ان میں سے ان کی جب دیکھا جائے گا کہ بھئی کوئی نیکی ویکی ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن جنت میں جانے جتنی نیکیاں نہیں ہے، تو ان کو حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف جاؤ۔ اب اس میں سے ایک آدمی تو جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، اور دوسرا آدمی تھوڑا چلے گا، پھر اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر دیکھے گا۔ تو اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے۔ جس نے دوڑ لگائی ہوگی اس سے پوچھیں گے تم نے دوڑ کیوں لگائی؟ وہ کہے گا یا اللہ زندگی بھر تو آپ کی نافرمانی میں گزاری، میں نے کہا یہ آخری حکم ملا ہے، کم سے کم اسی کی تعمیل کر لوں۔ تو اللہ فرمائیں گے چلو میرے حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوا، تم جاؤ ابھی جنت۔ اور دوسرے سے پوچھیں گے تم کیوں پیچھے مڑ مڑ کے؟ کہتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کی رحمت کے، آپ کی غفوری کے، آپ کی ستاری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، تو میں نے کہا ذرا دیکھ لوں، اللہ کی رحمت ابھی جوش میں آ جائے، ابھی جوش میں آ جائے گی اور میری بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ تم بھی جنت میں چلو۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے، میں صحیح حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے بھی ہوں گے۔ تو جو اتنا غفور و رحیم ہے تو لہذا ہمیں بھی اس کا حکم ماننا چاہیے، اور اس میں جو ہمیں تکلیف آئے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس تکلیف کا بھی مداوع فرمائیں گے، اور اللہ پاک اس پر بھی ہماری دنیا کی اور تکلیفوں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ